رمضان کے لیے تیار کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ شعبان میں ایکسٹرا روزے رکھ لیں اور رمضان میں ہمت نہ رہے, تو یہ تو پھر رمضان کا حق نہیں ادا ہو سکتا. اصل روزے تو رمضان کی. اس کے بعد ایسی کتابیں پڑھیں اور ایسے لیکچرز سنیں جن کے بعد روزوں سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں اور ہم پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزے رکھ سکیں. اپنے گھر والوں, دوستوں اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر تیار کریں تاکہ اپنے دل دماغ کی پاکیزگی بھی ہو, دوسروں کا تزکیہ بھی ہو اور گھر کا ماحول بھی استقبال رمضان کے لیے اچھا رہے, تیار رہے. رمضان سے متعلق کتابیں, کیسٹس, لیکچرز اور سیریز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ حق کا یہ پیغام آگے پہنچے اور آپ کے اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. صدقہ خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں الگ کر لیں اور اپنے لیے گول سیٹ کر لیں کہ کس کو کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, اور خاص طور پہ کچھ صدقہ روزانہ کی بنیاد پر بھی کریں. رمضان الکریم میں قرآن مجید کی تلاوت تو ہم سبھی کریں گے, مگر کوشش کریں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں, قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیں اور ایسے گروپس جوائن کریں جہاں قرآن کو کی تجوید کے بیسک رولز کروائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی تجوید میں بہتری آئے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پڑھتے وقت خشوع و خضوع آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. رمضان المبارک میں نوافل کی کثرت کریں, چھوٹی چھوٹی قرآنی اور مصنون دعائیں یاد کریں, اپنے گھر والوں کو خاص طور پر بچوں کو یاد کروائیں اور دوران رمضان کثرت سے ان دعاؤں کو مانگیں. دیکھیے ہم ہر وقت ہی دعا مانگتے ہیں, اپنی ضروریات کے لیے مانگتے ہیں, جائز ضرورتوں کے لیے مانگتے ہیں, کوئی مالی معاملات ہیں, کوئی صحت کے معاملات ہیں, کوئی گھریلو معاملات ہیں, تعلیمی معاملات ہیں, کچھ بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, لیکن کچھ وہ دعائیں بھی مانگیں جو قرآن پاک میں ہیں, جو ہمارے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے مانگے. ان دعاؤں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا, وہ تو بڑی کمپریہنسو دعائیں تھیں, مکمل دعائیں تھیں, کامل دعائیں تھیں. وہ دعائیں مانگے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی. تو قرآنی اور مصنون دعاؤں کو یاد کریں. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں, مکمل دعائیں ہیں, ان کے اندر اللہ کی رحمت, برکت, مغفرت, اس کا کرم, اس کا فضل, رزق, ہر چیز آ جاتی ہے. دین دنیا کی سلامتی, دین دنیا کی خیر, یہ سب مطلب چیزیں قرآن مصنون دعاؤں میں موجود ہیں, مکمل دعائیں ہیں. ان کو مانگیں اور کثرت سے مانگیں اللہ سے. قرآن کی صورتوں کو حفظ کریں اور اپنے گزشتہ حفظ کو دہرائیں تاکہ قرآن بھول نہ جائے. قرآن بہت جلد ہم یاد تو کر لیتے ہیں, بہت شوق سے یاد کرتے ہیں, برکت کے لیے یاد کرتے ہیں, اپنے قلبی سکون کے لیے یاد کرتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, لیکن ہم دہرا نہیں پاتے, کنٹینیو نہیں کر پاتے, قرآن بھول جاتے. تو زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کریں اور خاص طور پہ جو حفظ کیا ہوا ہے اس کو دہرائیں, جو بھول چکا ہے اس کو پھر سے یاد کر لیں. نمازوں کی اوقات کی پابندی کریں, گھر کے کاموں کی ٹائمنگ کو سیٹ کر لیں اور ساتھ ساتھ اپنے جسمانی آرام کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ جسم تندرست ہوگا, دماغ فریش ہوگا تو ہماری عبادت بھی صحیح طریقے سے ہوگی, ہمارا روزہ بھی صحیح طریقے سے گزرے گا, ہمارے گھر کے کام بھی صحیح طریقے سے ہوں گے اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں گے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک قوی طاقتور مومن, مضبوط طاقتور قوی مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. تو جتنے ہم قوی ہوں گے, ہماری ڈائٹ اچھی ہوگی, ہمارا آرام کا ہم خیال رکھیں گے, نیند کا خیال رکھیں گے, تو ہمارا جسم تندرست ہوگا, ہمارا دماغ فریش ہوگا, تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں بھی ہمارا دل لگے گا, ہمارے گھر کے کام بھی صحیح طریقے سے ہو سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا اپنا نیکیوں میں بھی ہم لوگ سبقت لے جانے والے بنیں گے, کیونکہ جسمانی طور پر ہم فٹ ہوں گے تو دل کرے گا کہ ہم یہ کام بھی کر لیں, یہ نیکی بھی کر لیں, قرآن پڑھ لیں, آگے پڑھا دیں کسی کو, کوئی چیز شیئر کر لیں, پڑوسیوں سے شیئر کر لیں, گھر والوں سے شیئر کر لیں. تو اپنی صحت کا اور آرام کا بھی آپ کے رمضان میں خاص خیال رکھنا ہے. ڈائٹ بھی ایسی رکھیں کہ جو مطلب تھکا دینے والی نہ ہو, بوجھل کر دینے والی نہ ہو. سحری اور افطاری کی تیاری میں اتنا اپنے آپ کو ہلکان نہ کر لیں کہ ہم عبادات نہ اپنی کر سکیں. اچھی ڈائٹ, فریش فوڈ, تازہ فوڈ, اور بس مین فوکس یہی کہ ہم نے اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ. سحری سے پہلے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے لیے, باقی سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کو طلب کریں, استغفار کی کثرت کریں. بس رمضان سے پہلے اور دوران رمضان یہ نیت کر لیں کہ اس رمضان کا حق ادا کرنا ہے, اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے.
یاد رکھیں کہ گنتی کے چند دن ہیں، کوشش کریں ان میں مکمل خیر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل بھلائی کو سمیٹ لیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو مکمل طور پر طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی، اس میں آنے والی مکمل رحمتوں کو، خیر کو، بھلائیوں کو، برکتوں کو، مغفرت کو سمیٹنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، ہمیں موقع دے دے، اور ہم سب کی کوششوں کو، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔